بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے دن کے بعد ڈرامے کا ریویو پیش کر رہا ہوں۔ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، سوری۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین فرام USA، کیلیفورنیا سے آپ کا بھائی عرض کر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے پوسٹ لگا چکا ہے اور ریویو پیش کرنا چاہ رہا ہے، اور غور سے دیکھیے، غور سے سنیے، اور سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ریویو ہوتا ہے اب۔ اس کے بعد منیلا پھر اپنی خالہ کے گھر واپس چلی جاتی۔ وہاں وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، دو دفعہ آتا ہے۔ اس نے اکیلے رہنے کا نتیجہ تو دیکھ ہی لیا، جس کے بعد مودو اس کی خالہ کے گھر بھی آ گیا، اور روحان کے ماں باپ کے سامنے وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مگر نہ اس کے ماں باپ اور نہ ہی اس کو خود شرم آ رہی ہے کہ ایک عدد پولیس کو فون کر کے ہی بتایا جائے کہ یہ جب دل چاہتا ہے یہ مجھے میرے گھر میں ہی آ کے مجھے میری عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے، ہراسمنٹ کا کیس کر، مگر کیوں؟ مگر اس کے بعد اس کے ماں باپ آتے ہیں، اس کے سامنے ہی وہ کہتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، فلانا ہے، ڈھکنا ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات میں تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو لینے بھی آتے ہیں، پوچھنے آتے ہیں کہ اس کی ماں آئی تھی روحان کی، اور بتا رہے تھے موہت کی، بتا رہے تھے کہ اس طرح ہم پوچھنے آئے کہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ وہ پوچھنے آئے، وہ بھی ادھر آ گیا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے جب یہ ادھر آ کے اب ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے سامنے تو پروف ہو گیا، اب ہم کیوں آئے، ہم جا رہے ہیں۔ بہرحال پھر وہ لوگ، اس کی خالہ بھی بہت التجا کرتی ہے، معافی مانگتی، جب بھی ان کو غیرت نہیں آتی کہ بچہ بھی پیٹ میں ہے اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی زبردستی بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، نہ وہ جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کے، نہ یہ صاحب روحان صاحب کے دماغ پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہوتی، تو وہ اس کی خالہ کہتی بیٹا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑا اس کا فیور کرتی ہے۔ ایک دن وہ دوسری دفعہ دیکھتی تو وہ غائب ہوتی ادھر سے، گھر سے ہی غائب۔ وہ بھی تو ایک جگہ ٹکنے کے نام نہیں لیتی نا، برقع پتہ نہیں کیا پہن کے رکشے میں چلی جاتی ہے، اور سیدھا اس کے دفتر جاتی ہے روحان کے کہ میں ادھر جا کے بات کروں گی جو بھی ہے۔ پریشانی کے عالم میں آپ پوسٹ دیکھ رہے ہیں، گاڑی کھڑی ہے اور یہ منیلا وہ نہیں ہے، یہ روحان اور ثنا کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ یہیں دفتر ہے اس کا، اور اسی میں یہ بھی آتی ہے۔ اس کے باپ کو پتہ لگتا کہ ایسے حالات ہیں، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی پرانی محبت واپس مل جائے۔ باپ بھی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن یہ تو کہتا ہے بس ایک ہی بات رٹتا ہے، میرے بچہ ہے وہ ہو جائے تو میں اس کو پالوں اور میں ساتھ اس کے رہوں گا، مجھے کس کی پرواہ نہیں، اس کے ماں باپ سے کہتا ہے۔ لیکن یہ اس کے دفتر میں آتی ہے تو کہتا ہے چلو کافی پینے چلیں، بولا ناراض ہے، نہیں بولا نہیں چلیں۔ پھر وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں گاڑی میں چلیں، تو بولا نہیں اسی گاڑی میں چلیں آپ کی، اور ہم وہاں پہ واپس آ جائیں گے۔ اسی دوران اس کا رکشہ آتا ہے، وہ ادھر سے دیکھتی ہے یہ دونوں کھڑے ہوئے، اور پھر باقاعدہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اس کی دوسری قسط پیش کی جائے گی، یہ قسط یہاں تک ہے کہ آگے وہ کیا ہوتا ہے، آپس میں شادیاں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیا مسئلے مسائل ہیں، یہ اور یہ واپس کہاں جاتی، خالہ کے پاس واپس جاتی ہے، اور موہت تو وہاں گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی ماں کو کہا تو آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اور آپ بھولی بنتی رہتی۔ تھیلی دونوں پکڑتا ہے بیگ اور سیدھا چلا جاتا، موہت کرتی رہتی ہے، وہیں ایک دروازے کے پاس گر جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے وہ اگلی قسط میں دیکھیے گا، یہاں کیا ہوتا ہے اگلی قسط میں دیکھیے گا، اور منیلا کیا کرتی ہے وہ اپنی قسط میں دیکھیے گا، اگلی قسط میں دیکھیے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہاں ہی آپ کا
اس قسط کا ڈرامہ یہیں ختم ہو گیا ہے. اگلی قسط میں ضرور دیکھیے. لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب مجھے اجازت دیجیے, میں آپ لوگوں کو اجازت چاہتا ہوں, اور بہت دن کے بعد معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ بڑے دلچسپی سے میرا ریویو دیکھتے ہیں. اللہ حافظ.